Fazl Ilahi MPA to please move his privilege motion number 4. ہمارے حلقے رنگ روڈ پر پی ڈی اے کی طرف سے ہماری قوم خلیل مومن کی ذاتی جائیداد پر پی ڈی اے پشاور نے آپریشن شروع کیا، جس پر ہم خود اور ہماری قوم رہائش پذیر ہے۔ بغیر کوئی معاوضے کے آپریشن شروع کیا تھا، جس پر علاقے کے عمائدین نے مجھ سے ہم سے رابطہ کیا۔ اس وقت میں خود عمائدین کے پاس پہنچ گیا۔ 10-15 بزرگان عمائدین کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے کے آفس پہنچ گئے۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب خود موجود نہیں تھے۔ میں نے عمائدین کو خود کانفرنس روم میں بٹھایا اور مذکورہ سٹاف سے کہا کہ عمائدین کو پانی پلایا جائے، پانی پلایا جائے۔ انہوں نے پانی تک نہیں پلایا۔ اسپیکر صاحبہ، توجہ کی درکار ہے آپ کی۔ اس دوران ڈائریکٹر پی ڈی اے سہیل فیروز صاحب آئے اور انہوں نے پوری بات تفصیل سے سمجھائی، لیکن انہوں نے غیر مہذب اور جاہلانہ رویہ اختیار کر کے میرے اور میرے حلقے کے بزرگ و عمائدین کی بےعزتی کی، جس پہ علاقائی مشران اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان اور امیدواران موجود تھے، جس سے نہ صرف میرا بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ لہذا اسپیکر صاحبہ درخواست ہے کہ اس کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیں۔ مذکور افسر کے خلاف تحریری کارروائی کر کے ان کو ضلع بدر کیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، جواب آیا ہے، لیکن میں سب ممبران سے درخواست کروں گا کہ جب یہ کمیٹی میں جواب جائے تو میں بھی ساتھ قرآن پاک لے کے آؤں گا اور ان کے سامنے رکھ اور میرے سامنے بھی رکھ دے۔ چیئرمین صاحب کو میں کہوں گا کہ جو جواب دیا اس پر اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جو ہے ہمارے پورے ایوان کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں جھوٹ بولا گیا ہے، اس پر مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں۔ جب میں نے بات کی کہ صرف 1 دن کا ٹائم دے، میرے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا، جیسے میرے بھائی عبدالسلام صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں اپنے علاقے کے، آپ سی ایم ہیں، اگر کوئی ایشو ہو تو آپ ادھری حل کر دے۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے صرف 1 دن کا ٹائم دے کہ میں سی ایم صاحب سے بات کروں کہ انکروچمنٹ کی جو میننگ ہے وہ ڈی جی صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ ڈی جی صاحب اور اس کے 4-5 جو بندے ہیں، انشاءاللہ میں پورا ایک قرارداد لے کے آؤں گا، کرپشن کی داستانیں لے کے آؤں گا، دکھاؤں گا یہاں پر کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے۔ 24 پوائنٹ میں نے لکھے اسپیکر صاحبہ، انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا یہاں پہ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے، میں نے کہا کہ 1 دن کا ٹائم دے، کہتے میں نہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، نہ ان کو مانتا ہوں، نہ میں سی ایم صاحب کو مانتا ہوں، اور نہ میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو مانتا ہوں۔ تو انہیں کو میں نے کہا صرف 1 دن دے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تمام پارٹیوں کے عمائدین آئے ہوئے ہیں، ان کی سفید داڑیاں ہیں، ایک جرگہ پختون ہو کہ نہیں ہو، میں نے کہا۔ اسپیکر صاحبہ، جب انہوں نے انکار کی تو میں آرام سے اٹھا ہوں اور صرف ایسے میں نے اس کو ولڈن کی نشانی بنا کے دی کہ شاباش، تھینک یو، چلے ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ باہر آ کے اپنے کام خلیل مومن کو میں نے کہا کہ تم لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ تم دوستی بھی کرتے ہو تو اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو، اور جب عزت کی بات ہوتی ہے تو تم لوگ خلیل مومن کام اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو، اور جب زمین اور جائیداد کی اور کوئی ظلم کر رہا تھا تو میں نے وہ یہ دفتر سے باہر اپنے قوم کو بتا دیا کہ جاؤ اور اب اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے جائیدادوں کو سنبھالو۔ اگر اس طرح ایک ہیلپر جو جیلی ڈگریوں سے آگے ڈائریکٹر بنتا ہے، ایک چوکیدار جو ڈگری لیتا ہے اور آج
डायरेक्टर है, चौकीदार भर्ती होके आज वो डायरेक्टर है। मैं कहता हूं अगर हम इनकी इंक्वायरी ना करें मिनिस्टर साहब, तो अल्लाह की कसम हमें कब्र में भी आराम नहीं आएगी, क्योंकि लूटने के लिए मुल्क बना है कि जो भी आए इसको लूट है, जो भी आए एक एक अफसर के घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने साबित करना है स्पीकर साहबा, मैं हाउस ऑफ द फ्लोर वादा करता हूं, आपसे भी वादा करता हूं, मुअद्दद मेंबरान से भी वादा करता हूं कि एक एक करप्शन को मैं साबित करूंगा, वल्लाह कि मैं छोड़ दूं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 1996 से लेके ये मेरे कायद का मिशन है, ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान का मिशन है। मैं किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा सक्का भाई क्यों ना हो, मेरा बाप क्यों ना हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो स्पीकर साहबा, ये जो जवाब है ये मैं जिस दिन आऊंगा कमेटी में कुरान पाक साथ लेके आऊंगे, इसमें एक बात पर ये बता दे, एक बात पर ये बता दे कि जी आपको ये याद नहीं है, मेरा वो याद, मैंने कोई बात नहीं की, ये सब झूठ पर मुमकिन है। मेरी आपसे दरखास्त है कि बराए करम ये कमेटी को भेज दे और इसकी इंक्वायरी भी कर ले कि एक चौकीदार से डायरेक्टर कैसे बनता है। हुआ सलाम, थैंक यू।